بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کی احادیث جو منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ پہلے زمانے میں تھا رفع یدین کرنا نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور تیسری رکعت کے اٹھتے وقت جو ہے، یہ جو حکم تھے پہلے اس لیے موجود تھا کیونکہ اس زمانے میں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا دل بتوں کے ساتھ جڑ چکا تھا ان کی عبادت کرتے کرتے، تو وہ اپنے آستینوں میں بت لے کے آتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر رفع یدین کیا کرو. جب رفع یدین کرتے تو بت گر جاتا تھا، تو اس لیے یہ حکم جو ہے پہلے موجود تھا، بعد میں منسوخ ہو چکا ہے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ بات سرے سے غلط ہے. ناسخ منسوخ اگر ہم چھوڑ دیں، ایک طرف کر دیں، یہ تب بھی ثابت نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. پہلی بات یہ ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ بت لے کے آ رہے ہیں اور خاموش ہیں. نمبر 2، نماز کے وقت بھی بت ساتھ ہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. نمبر 3، بتوں کو آستینوں میں چھپا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ کہنے پھر بھی خاموش ہیں. اور پھر رفع یدین جب وہ کریں گے اس سے پھر تکبیر تحریمہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیا تکبیر تحریم منسوخ ہو چکی ہے کیا؟ میری یہ گزارش ہے، کیا تکبیر تحریم جب آپ کریں گے اللہ اکبر، آپ بازو اٹھائیں گے کہ نہیں؟ کیا پھر آپ کے اس کہنے سے مطلب یہ ہوا کہ تکبیر تحریم بھی منسوخ ہو چکی ہے، اس کے لیے آپ رفع یدین نہیں کریں گے؟ اور کوئی ایسا شخص ہے جو کہتے کہ تکبیر تحریم کے وقت رفع یدین نہیں کرنا؟ تو میرے بھائی یہ بات سرے سے غلط ہے، بے بنیاد بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ غلط بات ہے. اگرچہ بعض روایت میں آئے ہیں لیکن ضعیف روایت ہے. اور اگر کسی کا دل جڑ چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی پہلے سے کوئی شخص ایسا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے اسے روک دیتے کہ اس بت کو باہر جا کے پھینکو، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے. اور یہ بت جو ہے بتوں کے ساتھ تعلق جوڑنا بھی شرک ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی دور، یعنی جو راستہ شرک کی طرف کہیں سے اگر گھن بھی آتی آپ سے ادھر روک دیتے. ایک صحابی نے صرف یہ زبان سے کہا ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شاباشی دی، گلے سے لگایا. خبردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے. یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، دوسری روایت میں آیا ہے یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان اجعلت للہ ندًا، کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا مجھے اللہ تعالیٰ کے. صحابی پریشان، میں کون سی غلط بات کی ہے میں نے؟ ارے کیا ہو گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا نہیں بھی اس کے بیچارے کی نیت اچھی تھی، نیت اچھی تھی اس لیے منہ سے نکل گیا؟ ہرگز نہیں. جہاں پہ شرک کی بات ہے، خدشہ بھی ہے شرک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے. اب مجھے بتائیں، ایک صحابی یہ کہتا ہے ماشاء اللہ شئت یا رسول اللہ زبان سے، اور ایک صحابی بت اپنی آستین میں لے کے آتا ہے. آپ سے ان کو تو منع فرما دیا سختی سے، جب ان کو کہہ دے کہ آپ رفع یدین کریں گے تو گر جائے گا. کہاں گئی عقل لوگوں کی؟ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. جہاں رہے کہ نص کی بات، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں جو ساتھی کہتے ہیں یہ جو حضرات کے منسوخ ہو گئے ہیں، مجھے صرف ایک روایت دکھا دے، ایک روایت، دو نہیں، ایک روایت دکھا دے جہاں پر یہ ثابت ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے کہ رفع یدین منسوخ ہو چکا ہے. رفع یدین اگر منسوخ ثابت ہو جائے تو ہم بھی کرنا چھوڑ دیں گے. صحیح مسلم کی روایت میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکش گھوڑے کی روایت بہت مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ رفع یدین کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سرکش گھوڑے کی دم کی طرح اپنے ہاتھ رفع کرتے رہتے ہو، میں تو منع کرتا ہوں. تو صحابہ کرام اس کے بعد منع ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا. امام مسلم نے رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کہاں پہ بیان کیا ہے؟ کس باب میں بیان کیا ہے؟ قیام کے باب میں، رفع یدین کے باب میں. کہاں پہ؟ صحیح مسلم میں رفع یدین کا باب ہے کہ نہیں ہے؟ کس باب میں اس کو بیان کیا ہے؟ تشہد کے باب میں. یہ ہوتا ہے فہم علماء کا. میرے درس کے آغاز میں کیا کہا تھا کہ علماء کے ساتھ جڑنا اور علماء کی سمجھ بہت ضروری ہے. ورنہ اگر آپ کوئی کتاب ایسے اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، یا قرآن کی تفسیر شروع کر دیں، حدیث کی آپ شرح شروع کر دیں، تو آپ کے منہ سے وہ بات نکل سکتی ہے جو شریعت کو توڑ تو سکتے ہیں کہ جوڑ نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. جو یہ بات کرتے ہیں وہ اصل بے بنیاد بات کرتے ہیں، کم علمی کی نشانی ہے. واللہ دکھ ہوتا ہے کہ خود تبویب میں لکھے باب التشہد، امام صاحب نے کیا سمجھا اس حدیث سے کہ اس کے رفع یدین سے تعلق نہیں ہے. اس زمانے میں اتحیات میں بیٹھتے ہوئے آپ نے کبھی رافسی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے سلام کیسے پھیرتے ہیں؟ آج بھی دیکھیں یہ موجود ہے. یہ اثر
جس آپ سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ آج بھی موجود ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس عمل کو چھوڑا نہیں ہے. یہ ان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں. آپ سے جب منع فرما دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑے کے دموں کی طرح ہلتے رہتے ہیں، نہ کیا کرو نماز میں، تو آپ سے اس رفع دین تشہد میں منع کر دیا. اور یہ رفع دین جو تھا یہ تشہد کی وجہ سے تھا، جو تشہد میں رفع دین کیا جاتا تھا اسے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن جو رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد ہے، اور تیسرے کر کے اٹھنے وقت جو رفع دین ثابت ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، بیہقی میں، جتنی بھی روایات آپ دیکھیں رفع دین ثابت ہے اس میں. اور بلکہ صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 اور 731 میں واضح الفاظ ہیں کہ 11 صحابہ کی گواہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. دیکھیں اگر منسوخ ہوتا تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منسوخ ہوگا؟ کیونکہ شریعت ہے، وحی کے ذریعے سے نسخ ہوگا یا نہیں؟ یا کوئی شخص آ کے بعد میں کوئی صحابی نسخ کر سکتا ہے؟ کوئی تابعی نسخ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 10 صحابہ کے مجمع تھا. ایک صحابی سیدنا حمید بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بہتر نماز پڑھتا ہوں، تم سب سے اچھی نماز پڑھتا ہوں. تو نے کہا بھئی آپ نہ تو ہم سے پہلے اسلام قبول کیا اور نہ تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، ذرا دکھاؤ تو صحیح کیسے نماز پڑھتے ہو، دعویٰ تو کرے، اب ذرا دکھاؤ تو صحیح. اب کتنے صحابی ہیں؟ 11. ایک نماز دکھا رہا ہے کیسے پڑھنی چاہیے، جس نے دعویٰ کیا، وہ 10 بیٹھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھی، اور اس میں رفع دین کا ذکر موجود ہے، تینوں جگہوں پر موجود ہے. تورک بھی موجود ہے. تورک کیسے کیا جاتا ہے؟ تورک کہ جو 4 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز آخری تشہد میں اپنے جو دایاں پاؤں جو ہے وہ دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالنا، یہ بھی اس روایت میں موجود ہے. آخر تشہد میں ہوتا ہے، یہ اس روایت میں موجود ہے. اگر یہ منسوخ ہو جاتا حکم تو صحابہ کرام 11 صحابہ گواہی دے رہے ہیں، ایک عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، رفع دین بھی کر رہے ہیں، اور 10 صحابی تائید کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ روایت کے آخر میں ہے کہ واقعی آپ نے نبی علیہ السلام والی نماز ہی پڑھی، ایک غلطی بھی نہیں ہے، تو اپنے دعوے میں سچے ہو. تو نسخ کہا ہے میرے بھائیو؟ کیا صحابہ کرام نے اس نسخ کو نہیں سمجھا؟ پھر بعد میں آنے والوں نے اس نسخ کو سمجھا ہے کہ منسوخ ہو گیا ہے؟ کتنی گستاخی ہے. اب صحابہ کا گستاخ کون ہے؟ ہم ہیں. نبی کا گستاخ، دیکھو یہ کہا جاتا ہے کہ وہابی نبی کا گستاخ ہے، وہابی جو ہے وہ اولیاء کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے. ہم صحابہ کا گستاخ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم تو لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، نماز نبوی. کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ صحابہ کرام نے سکھائی ہے. صحابہ کرام نے ایک ایک نماز کا ایک ایک حصہ بیان کیا ہے کہ آپ اصل نماز کیسے پڑھتے تھے. اور علماء نے الحمدللہ انہی حدیث کی بڑی امہات کتابوں میں سے حدیث اخذ کر کے چھوٹی کتاب سے لکھی ہے. صفت صلاۃ النبی، علامہ البانی کی آج کے دور میں نماز نبوی، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کی، یہ جو کتابیں ہیں انہوں نے نچوڑ دیا آپ کو نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. بجائے آپ بڑی بڑی کتابوں کو جا کے پڑھیں، چھوٹی کتابوں میں آپ کو خلاصے دے دیے. ابھی حجت قائم نہیں ہوئی. ان دلائل کے باوجود بھی اگر آپ رفع دین نہیں کرنا چاہتے تو آپ جانیں، آپ کا رب جانے، آپ کا اپنا طریقہ جانے. لیکن یہ کہنا کہ منسوخ ہو چکی ہیں بغیر دلیل کے، بغیر کسی قوی قول کے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کوئی ایسی بات نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. یاد رکھو تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، تمہارا بولنا كل اولئك كان عنه مسؤولا، اس سب کے بارے میں سوال کیا جائے قیامت کے دن. تو بات کرنے سے پہلے اچھی طرح بات کو سمجھو، اس کو تولو، پھر اپنی زبان سے اس بات کو کہو. اگر شریعت کے مطابق ہے تو الحمدللہ، اگر مخالف ہے تو اسے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. تو یعنی جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز، جو لوگ رفع دین نہیں کرتے، یاد رکھیں 2 یا 3 قسم کے لوگ ہیں. جو جان چکا ہے، جو عالم ہے، جو جان چکا ہے کہ رفع دین ثابت ہے، منسوخ بھی نہیں ہے، اور اس کو یقین بھی ہے، اور رفع دین نہیں کرتا تو اندھی تقلید کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، تو یاد رکھیں وہ شرک الطاعہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے. اس کو شرک الطاعہ شرک اکبر ہے میرے بھائی، یاد رکھیں، عام بات نہیں ہے. اس کو پتہ چل چکا ہے کہ حدیث صحیح ہے. سمجھے ذرا، میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ چل چکا ہے، عالم ہے، جان چکا ہے، لیکن صرف اپنے مسلک کے لیے،
تاکہ وہ ان سے ناراض نہ ہو جائیں. وہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے اور مسلک پہ عمل کرتا رہتا ہے اور اپنے امام کو قول کو مانتا رہتا ہے تاکہ اس کی جگہ بنی رہے اور اس کی جو سیٹ مفتی کی وہ رہے اور اپنا پیٹ پالتا رہے. ایسا شخص شرعتا کے مطلع ہونے کے خطرے میں ہے، یاد رکھیں. دوسرا شخص ہے وہ کہتے ہیں یار میں تحقیق کروں گا اور میں نے یہ روایت بھی دیکھی ہے، یہاں پہ دوسری روایت بھی دیکھی ہے، عبداللہ مسعود کی روایت بھی ہے، اگرچہ وہ ضعیف ہے، بہرحال وہ روایت بھی ہے، میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں. وہ تحقیق کرتے کرتے مر گئے، اس میں کوئی گناہ نہیں. یاد رکھیں تحقیق کیا. تیسرے لوگ ہیں جو وہ جانتے نہیں، کوئی چیز جانتے نہیں ہیں، جو ان کو کہا جا رہا ان کو مانتے ہیں، دلیل کو بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے. لیکن اگر وہ ان حدیث کو جان لیں اور سمجھ لیں اور صرف اپنے امام کے قول کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ گنہگار ضرور ہیں. چوتھے قسم کے لوگ جو کہتے ہیں بھئی یہ مستحب ہے، ہمیں کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ فرض یا رکن نہیں ہے، تو ان کی نماز میں اتنی کمی ضرور واقع ہوتی ہے جتنا کہ رفع دین کا اثر ہے. نماز باطل نہیں ہوتی لیکن نماز میں کمی ضرور واقع ہو جاتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض نماز پڑھتے ہیں ان کو 10واں حصہ ملتا ہے یا 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، ایسے 5واں نہیں، نماز میں سے پورا حصہ نہیں ملتا، یا آدھا یا پورا. تو ہر نماز کو کیا پورا ثواب ملتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو نقص ہو رہا ہے نماز کی ثواب، یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ انہیں سنتوں کی کمی سے، کیونکہ واجب کی کمی ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یا اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ہے. جان بوجھ سجدہ سہو چھوڑ دیا نماز باطل ہے، رکن چھوڑ دیا تو نماز باطل ہے جان بوجھ کے. تو یہ سنتیں ہیں جو انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس سے نماز کی جو ثواب ہے اس میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے، یا اس میں جو خشوع ہے یا خضوع ہے یا کم ہو جائے، اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. واللہ اعلم.